ویلکم بیک. پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں گے, ملکی سیاست کی بات کریں گے, جن کے رہنماؤں کے بیانات, جیل میں بانی پی ٹی آئی کے حالات اور پارٹی کے جو اندرونی فیصلے ہیں, اور اگر اس کو کرکٹ سے لے کے پارلیمنٹ تک کے ہر معاملے پر نظر دوڑائی جائے تو وہاں پہ آپ کو پی ٹی آئی کا ایک موقف نظر آتا ہے جو کہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. بلکہ ابھی جو چیمپئنز ٹرافی تھی اس کے اوپر بھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو پاکستان کرکٹ ٹیم کی کارکردگی تھی اس کے اوپر کافی زیادہ سوالات اٹھائے گئے, اور ان تمام تر چیزوں کے اوپر آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کون موجود ہے؟ ہمارے ساتھ ایز یوزول ہمارے ساتھ موجود ہے بہت ہی زبردست گیسٹ فیصل چودھری صاحب. فیصل چودھری صاحب, ویلکم ٹو صبح کی سوچ. اور پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو گرینڈ الائنس کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں, کل بھی وینیوز بہت زیادہ تبدیل کیے گئے, مولانا صاحب کی ریپرزنٹیشن ہمیں نظر نہیں آئی, پھر آپ کو فائنلی جا کر چوتھی جگہ پر جو ہے وہ اجازت ملی. کیا ہو رہا ہے, یہ کیا کچھ حالات گڑبڑ ہیں اس ملک میں؟ حالات گڑبڑی ہیں. اب جب سے پہلے تو کہتے تھے پی ٹی آئی جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے, اب ساری اپوزیشن خطرناک ہو گئی. ایک کانفرنس ہے جس میں آپ کے صحافی حضرات بھی بول رہے ہیں, میڈیا کے دوست بھی ہیں, اور دانشور بھی ہیں, پولیٹیشین بھی ہیں. تو ملک میں جمہوری سوچ رکھنے والوں کا ایک چھوٹا سا اجتماع ہے, لیکن اس سے بھی یہ گھبراہٹ اتنی ہے کہ آپ نہیں کرنے دے رہے کانفرنس. مولانا صاحب کا تو پہلے ہی وہ عمرے پہ جانا تھا انہوں نے, اور پہلے قطر میں انہوں نے حماس کے رہنماؤں سے ملنا تھا, تو ان کی پارٹی آج شامل ہونی ہے. لیکن وہاں پہ جو زیادہ پرابلم ہے وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کو, وہ کچھ منظور پشتین یا مارنگ بلوچ جیسے جو سیپریٹسٹ نیشنلسٹ جن کو کہنے آپ, ان کی گفتگو سے ہے. حالانکہ جمہوریت میں سب کی گفتگو سننی چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا, اور اگر ہم اس کو سنیں گے تو وہ ہی بہت جمہوریت کا حسن ہی اس میں ہوتا ہے. مختلف آراء ہوتی ہیں, مختلف جو ہیں وہ سننی چاہیے, اس میں بیٹھنا چاہیے. آراء کو دلیل کے ساتھ ریجیکٹ کرنا ہی ایک جمہوری عمل ہوتا ہے. بالکل. تو میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ حکومت اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیوں گھبرا جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں نا کہ پہلے تو صرف پاکستان تحریک انصاف پہ الزام دھرا جاتا تھا, بالکل, کہ یہ آپ صرف, اب یہ سارے یکسو ہو کے بات کر رہے ہیں. تو جب یہ سارے اکٹھے ہو کے بھی بات کر رہے ہیں تو آپ بات نہیں کرنے دے رہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ملک میں ایک اتھارٹیرین رجیم ہے, ڈیموکریٹک رجیم تو نہیں. اچھا فیصل صاحب, دھرنے آپ کرتے تھے, اس کی سمجھ آتی تھی, کنٹینرز لگا کے بند کرتے تھے, چلے جی آپ نے ریڈ زون میں جانا ہے, یا کوئی اس میں اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی کہ جہاں پہ آپ کا جو موب ہے وہ کسی طرح بھی جا سکتا تھا؟ لیکن دھرنے میں اور میٹنگ میں تو بہت زیادہ فرق ہے, میٹنگ بھی نہیں کرنے دی جا رہی, اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے نا جی, دیکھیں جو عوامی تائید سے حکومتیں نہیں آتی ہیں وہ پر اعتماد حکومتیں نہیں ہوتی ہیں. تو یہ حکومت پر اعتماد نہیں ہے کیونکہ عوامی تائید حاصل نہیں ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھبرا جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے جو ہے ان کو کوئی نقصان پہنچے گا. حالانکہ ایک کانفرنس سے, ایک میٹنگ سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. لوگوں کی آواز ہے, آنی چاہیے. آپ کو سیاست میں مخالفانہ رائے جو ہے وہ سننے چاہیے. ریجمنٹیشن آف ڈیموکریسی نہیں ہوتی کہیں بھی, اور ڈیموکریسی از آل اباؤٹ ڈفرینٹ اوپینینز جو کہ آپ سنتے ہیں. آپ کی مخالفانہ رائے بھی ہوتی ہے, اس کو بھی سنتے ہیں اور اس کو ریکگنائز کرتے ہیں, اور یہی ایک بات ہے. تو اس کے پیچھے آپ کو ایک گھبراہٹ جو حکومت کی ہے وہ نظر آتی ہے. ورنیبلٹی ہے, بہت ورنیبل ہیں یہ حکومت, اور اس لیے اس حکومت کے پاؤں جو ہیں بنیاد مضبوط نہیں ہے. سیاسی طور پہ آپ دیکھیے کہ ابھی لوگ اکٹھے کر کے 2-3 تقریبات کی گئیں, صرف یہ دکھانے کے لیے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. سرکار جو ہے وہ تو تقریبات نہیں کرتی, جلسے جلوس تو اپوزیشن کرتی ہے. اس سے بھی آپ کی گھبراہٹ ان کو نظر آتی ہے. تو اب کیونکہ پوری اپوزیشن یکجا ہو کے عمران خان صاحب کی آواز میں آواز ملا رہے ہیں, اور وہ جو انہوں نے ایک اعلامیہ بھی, متفقہ اعلامیہ آیا کہ یہ غیر نمائندہ حکومت ہے اور اس کے مستعفی ہو جائیں, اور اس ملک میں جو آگے وے فارورڈ ہے وہ ایک آزادانہ الیکشن ہے, ایک آزادانہ شفاف الیکشن ہے, آزادانہ الیکشن کمیشن کے نیچے. اس مطالبے سے گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے.
ये मुतालबा जो है ऐन जमहूरी है, आइनी है। मुल्क में जमहूरियत को बहाल करना चाहिए, आइन की बहाली ज़रूरी है, रूल ऑफ लॉ की बहाली ज़रूरी है, ह्यूमन राइट वायलेशन को रोकना ज़रूरी है, जिसके लिए आज़ाद मीडिया चाहिए। मीडिया को गैग किया गया है, पैका लॉज लाए गए हैं सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए। तो एक फैशिज्म जो है ना, स्टेट फैशिज्म, वो नज़र आता है, और यही इसके पीछे एक वजूहात है। अच्छा फैसल साहब, इससे पहले आप मौलाना के हवाले से बात कर रहे थे, कुछ हलकों में ये खबरें चल रही हैं कि शायद कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जो आप लोग नहीं दूर कर सके मौलाना साहब के। दूसरा मुझे ये बताएं कि अब जब भी अपोजिशन अलायंस बनता है तो हमने देखा है कि एक सरबराही का मसला रहता है, हर कोई एम्बिशियस हो जाता है, और अभी तो आपके साथ अचकज़ई साहब भी हैं, मौलाना साहब भी हैं, और फिर शायद हकान अब्बासी साहब भी हैं। तो क्या इतना कमिटमेंट है मौलाना साहब में कि अगर कोई और सरबराही करे तो फिर वो उसके अंडर ऑपरेट करेंगे? देखिए, जहाँ तक तो ये बात, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात तो डेफिनेटली हैं, इसमें कोई शक की बात है। बहुत ज़्यादा खलीज थी JUI और PTI की सियासत में आपस में, लेकिन वो खलीज बहुत हद तक कम हुई है। लेकिन जाहिर है, आप समझें कि पहले खलीज थी तो अब कोई वो दरिया तक आ गए हैं, तो ब्रिज तो बनने हैं। वो तहफ़्फ़ुज़ात इत्तेहादों की सियासत में नई बात नहीं होती, वो हम उनके भी हैं और हमारे भी हैं, और वो बाहम मिलके हम उन पे काम कर रहे हैं, वो जल्द हल होते हुए आपको नजर आएंगे। जहां तक सरबराही की बात है, देखिए ये इमरान खान साहब तो है नहीं, तो हमारे लिए तो उसकी जिद करना मुनासिब बात नहीं होगी, माय पर्सनल ओपिनियन। अब वो भी इत्तेहाद का इंटरनल मामला है कि वो मौलाना साहब जो हैं, क्योंकि वो एक तजर्बाकार भी हैं, वो सियासी लिहाज से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद वो ही ज्यादा अपना नंबर रखते हैं। तो ये इंटरनल मामलात हैं, ये कोई इतने आप कहें कि ऐसे मामलात नहीं हैं जिनके ऊपर कोई यकसानियत नहीं हो सकती या कोई बंदा जो एग्रीमेंट नहीं हो सकता। वो हो जाएगा, कोई इतना बड़ी बात नहीं है। मुख्तलिफ पार्टियां हैं, मुख्तलिफ मंशूर हैं, मुख्तलिफ मिजाज हैं, मुख्तलिफ जगह पे पॉलिटिक्स करती हैं, मुख्तलिफ रंग की पॉलिटिक्स करते हैं। तो इत्तेहादों की पॉलिटिक्स में ये करीब आने में थोड़ा सा वक्त लगता है, इसीलिए रमजान के बाद की डेट रखी गई है ना। रमजान के दौरान शहरियां अफ्तारियां होंगी, काम ठीक हो जाएगा। लेकिन फैसल साहब, जो गजल का पॉइंट था ना, वो एक तरह से वैलिड भी था कि आप जब इत्तेहादियों के साथ चलते हैं तो सारों की सुननी पड़ती है आपको ना। तो आपको पता है खान साहब में बाज़ औक़ात इस तरह की वो जो है ना चीजें नहीं करते, वो तो अपनी बात पे कायम रहते हैं। देखिए, उसमें तीन है ना, हमारे जो नुकात हैं इत्तेहाद से मुतालिक, वो नहीं है जो हुकूमत से बातचीत के दौरान थे। हमारे तीन नुकात हैं, जमहूरियत की बहाली है, रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी है, ह्यूमन राइट की वायलेशन है, जो कि जाहिर है आज़ाद अदलिया और आज़ाद मीडिया के बगैर पूरा नहीं हो सकता। हुकूमत के साथ जब हम बातचीत कर रहे थे तो तब हमारे दो मुतालबात थे, जुडिशल कमीशन और हमारे कैदियों की रिहाई, जो सियासी कैदी हैं उनके मुकदमात। इस इत्तेहाद में ऐसी कोई पर्सनल स्पेसिफिक या पार्टी स्पेसिफिक बात नहीं, लिहाजा हमारा उनके साथ एक नेचुरल अलायंस इस बात पे बनता है। और हम देखिए, इत्तेहाद होता है बेयर मिनिमम कंसेंसस, बल्कि डेमोक्रेसी भी इस तरह से होती है कि आप कम से कम जिन बातों पे एग्री कर सकें। तो ये वो बातें हैं, तीन नुकात ऐसे हैं जिसमें किसी भी पार्टी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हो। तो ये मुतालबात, आज की जो कॉन्फ्रेंस है, ये भी इसी एक सिलसिले की कड़ी है, मुख्तलिफ जमातों को करीब लाने की, मुख्तलिफ वकला को, सहाफ़ियों को, स्टूडेंट्स को, किसानों को, ट्रेडर्स को करीब लाने की कोशिश है। तो ये कोशिश आपको आप देखेंगे बराबर साबित होगी। और एक पहले इमरान खान अकेले बात करते थे, तो आज शायद हकान अब्बासी की, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनकी आवाज़ भी मिल गई है। और इसी तरह से आप देखिए, साफ़ी हज़रात की आवाज़ मिली है, वकला की आवाज़ मिली है। तो इसमें जब मैं आपको एक पॉलिटिकल रियलिटी ये बताता हूँ कि अपोजिशन में जो इत्तेहाद होता है ना, वो मजबूत नजर आती है अपोजिशन की तहरीक इत्तेहाद में। उसके बरक्स अगर हुकूमत इत्तेहादियों की हो, कमजोर नजर आती है। तो ये उसमें ये मैटर नहीं करता। MRD की आप उठा के देख लें, ARD की तहरीकें उठा के देख लें, बहुत छोटी छोटी पार्टियां थी, लेकिन उन्होंने बहुत बड़े बड़े जो पावरफुल हुकूमतें थी उनको हिला दिया। तो ये हुकूमत तो पावरफुल भी नहीं है, ये हुकूमत तो तिनकों के सहारे पे खड़ी है, किसी दिन खत्म हो जाएगी। सही। अच्छा फैसल चौधरी साहब, ये मुझे बताएं कि पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि अब से कुछ दिन पहले ही हम बात कर रहे थे फवाद चौधरी साहब के साथ भी, टाउट की खबरें हैं, करप्शन के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। तो ऑल इज वेल है पार्टी में या फिर कुछ नहीं ठीक? कभी भी किसी पार्टी में ऑल एंड वेल नहीं होता, ऑल इज वेल होता ही नहीं है।
لیکن آپ کی طرف زیادہ نہیں ہے سر. نہیں, ہمارا بھی فوکس زیادہ ہے نا. دیکھیے مطلب آپ پیپلز پارٹی میں وہ ان کے سینئر منسٹر کی بلوچستان میں اور سی ایم کی لڑائی نہیں ہوئی, وہ ان کی بات جو ہے وہ عدم اعتماد تک پہنچ گئی. اس پہ تو آپ بات نہیں کرتے. ہم پہ ذرا نظر کرم زیادہ ہے کیونکہ ہم عوام کی محبوب پارٹی ہیں اور ہم کھٹکتے بھی زیادہ ہیں. تو کھٹکتی ہے پی ٹی آئی دل یزدہ میں کانٹے کی طرح, لیکن وہ جو چیز کھٹکتی ہے نا چوہی صاحب, وہ پھر آپ کو پتہ ہے ڈسکس بھی ہوتی ہے نا میڈیا میں بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی. لیکن وہ صرف پی ٹی آئی کی زیادہ ڈسکس ہوتی ہے. تو کیا نون سے مہتاب عباسی, شاہد خاقان, مفتاح اسماعیل, ایون ان کے سینیٹر جو لاہور والے ہیں, پرانے دوست باہر آ گئے, ان کی آوازیں اب تو نہیں وہ بھی گئے ہیں, ان کے بارے میں تو کوئی بات نہیں ہوتی نا. تو یہ باتیں چلتی رہتی ہیں پارٹیوں میں, یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. اور فرینکلی اسپیکنگ پی ٹی آئی میں عمران خان ہی ہے, عمران خان کے علاوہ باقی سارے برابر ہیں. سو ٹرو. اچھا, باقی سارے برابر ہیں, تو سچی بات کر دی چوہی صاحب آپ نے. چوہی صاحب مجھے یہ بتائیے گا, خط و کتابت بھی کافی زیادہ ہوئی, آرمی چیف کو بھی لکھے گئے, اب سنا ہے کہ تیسرا خط چیف جسٹس کو لکھا جائے گا. تو یہ خطوط تو لکھے جا رہے ہیں, رسپانس نہیں آ رہا. چیف جسٹس نے تو پھر انڈورس کر لیا, اسٹیبلشمنٹ تو انڈورس بھی نہیں کیا کہ خطوط آئے ہیں. تو ان خطوط کا فائدہ کیا ہے الٹیمیٹلی خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو؟ نہیں, انڈورسمنٹ ہوئی ہے, چاہے نام ہی آیا, جواب تو آیا, اور جواب بھی صاحب نے خود دیا ہے, کسی نیچے سے تو آیا نہیں. تو خطوط تو پڑے گئے, خطوط ہی کی تکلیف ہے تو ہماری تاریخیں لمبی پڑی ہیں نا. ورنہ جو ہے فیصل صاحب, بیرسٹر گوہر نے بھی تو کہا ہے نا کہ ماضی کی تمام تر باتیں بھلا کر آگے بڑھنا چاہیے. یعنی کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ سے بھی معاملات بہتر ہو جائیں, لیکن وہاں سے تو واضح طور پر ہم نے یہی سنا تھا کہ جو بھی بات کرنی ہے آپ سیاستدانوں سے کریں. سیاستدانوں سے بات کر لی نا ہم نے. اس میں سیاستدانوں نے اپنی جو اتھارٹی ہے وہ سیٹ نہیں کر سکے. اس وقت جو پولیٹیکل اسپیس ہے وہ سبمٹ کر دی گئی ہے. شہباز شریف صاحب نے ٹوٹلی جو ہے پولیٹیکل اسپیس اسٹیبلشمنٹ کو سبمٹ کر دی ہے. یہاں پہ پولیٹیکل جو سیاسی لوگوں کی وہ سے نہیں ہے. تو اس سے کی ایبسنس میں آپ کیا بات کریں گے ان کے ساتھ؟ ہم نے آپ کے کہنے پہ ان کو انگیج کیا, وہ ایک میٹنگ نہیں کرا سکے. آج بھی چودھری اعجاز صاحب کا پروڈکشن آرڈر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا امپلیمنٹ. تو یہ باتیں میٹر کرتی ہیں جب آپ بات کر رہے ہو. تو جب اتھارٹی نہیں ہے تو پھر ان کے ساتھ کون انگیج ہوگا؟ اتھارٹی کے ساتھ انگیج ہونا پڑتا ہے نا. جب آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بیٹھ کے بات کرنی ہے, کوئی لے دے سکتے ہیں, کوئی ہوگی تو بات ہوگی نا جی. ایسے کو بیٹھنے سے کوئی چائے کافی پینے تھوڑی جاتے ہیں. تو اگر کوئی سبسٹینشیل بات نہیں کر سکتے, جن کے پاس اختیارات نہیں ہیں, ان سے آپ کتنی دیر انگیج کریں گے؟ انگیج کر کے دیکھ لیا آپ کے سامنے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی انگیج کر کے دیکھ بھی لیا. لیکن سر وہ پاکستان تحریک انصاف کافی زیادہ ہوپ فل بھی لگ رہی تھی. نومبر کی بات ہے, اس کے بعد بھی بہت زیادہ ہوپ فل تھی کہ آج خان صاحب باہر آ جائیں گے, کل باہر آ جائیں گے. لیکن انفارچونیٹلی آپ نے تو خود ہی کہہ دیا کہ خطوط کی وجہ سے اب تاریخیں لمبی ہو رہی ہیں. تو خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کیا کچھ ایفرٹس ہو رہی ہیں, اور کیا لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں وہ باہر آ جائیں گے؟ کیونکہ کتنا اندر اب رکھ سکتے ہیں ان کو, کیا کچھ بہانے بنائیں گے پھر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ملک میں جس دن جمہوریت اور آئین کی بحالی ہوگی, خان صاحب باہر آ جائیں گے. خان صاحب کے کیس کون سا قانونی کیس ہے؟ وہ سیاسی کیس ہیں. سیاسی کیس جو ہیں وہ اس طرح سے سیاست سے ختم ہوتے ہیں. سیاسی حکمت عملی میں ابھی ہم ان لوگوں میں سے تھے جو کہ پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ سولو فلائٹ مت کیجیے. سولو فلائٹ کا نقصان ہوا ہے پی ٹی آئی کو. لیکن اب ایک اچھی یہ جو پولیٹیکل الائنس بنانے کی کوشش ہے, اسی پہ کام ہونے چاہیے, اور اسی سے ہی جو ہے آگے معاملات بڑھیں گے, ٹھیک ہو جائے گا. فیصل چوہی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس جی. فیصل چوہی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, پاکستان تحریک کے وکیل اور سینئر رہنما, جن کے ساتھ تمام تر معاملات کے اوپر گفتگو ہوئی. یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے شارٹ سی کمرشل بریک کا, بلکہ نیوز بریک کا. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.